बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। मेरे लिए आज बहुत ही मुसर्रत का मकाम है, बहुत फ़ख्र का मकाम है। और ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये जगह अगर आपको मैं बताऊँ, आपके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मेरे लिए मेरे जज्बात का इजहार करना नामुमकिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिशाल या मिशल इंस्टीट्यूट में, जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर है और ये सवात में पाकिस्तान आर्मी ने इस्टेब्लिश किया। ये इंस्टीट्यूट 3 उन यूनिक मुनफरिद तरीन दुनिया के इंस्टीट्यूट्स में है जो कि इंसान को सही मानों में राह रास्त पे ला रहे हैं, इंसान को इंसानियत सिखा रहे हैं, इंसान को प्यार, मोहब्बत और दिलों को फतह करना बता रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर दिलों और दिमागों को फतह किया जा रहा है। ये वो सब लोग जो कि इससे पहले किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी से वाबस्ता रहे, किसी न किसी तरीके से खुदकुश बमबारी के हवाले से मोटिवेटेड थे, या उसके अलावा किसी न किसी एतबार से तालिबान के साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक था, वास्ता था, या कोई ताल्लुक वास्ता बनाया जा रहा था। ये सब वो लोग हैं जो कि यहाँ से रिहेबिलिटेट होके जा चुके हैं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है मिशल, यहाँ पे इस वक्त 200 के करीब तालिब इल्म हैं, हम कहेंगे तालिब इल्म ही कहेंगे, जो कि यहाँ पे तरबियत ले रहे हैं उस ज़माने में जो कि तालिबान के साथ किसी न किसी तरीके से गैर इस्लामी, और हम उनको गैर इस्लामी ज़रूर कहेंगे, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी को तबाह करने की कोशिश है उसमें शामिल रहे। 500 के करीब लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऑपरेशन राह हक और राह रास्त के बाद राह रास्त पे आ चुके हैं इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए से। ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है जिस जगह पे हम खड़े हैं। थोड़ा सा मैं इसका भी आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये कोई मामूली जगह नहीं, बड़ी तारीखी जगह है। मिशल इंस्टीट्यूट, जहाँ पहले ये ऑस्ट्रिया और पाकिस्तान के ताउन से होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट होता था, जहाँ पे लोगों को तरबियत दी जाती थी कि होटलिंग कैसे होती है। उसके बाद शिद्दत पसंदों ने और मौलवी फजलुल्लाह जो कि बिल्कुल इसी इलाके के रिहायशी थे, इमाम डेरी यहाँ से थोड़े ही फासले के ऊपर है, उन्होंने इस जगह पर कब्ज़ा किया। यहाँ पे तबलीग होती थी, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाता था दहशतगर्दी के हवाले से, और इस इंस्टीट्यूट पे कब्ज़ा करके यहाँ पे तालिबान जा बजा नज़र आते थे। ये जगह जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये होटल था और यहाँ पर जेल बनाई थी तालिबान ने, और यहाँ पर लोगों को कैद किया जाता था, एग्जीक्यूशंस होती थी। इसी लॉन में जहाँ हम खड़े हुए, यहाँ पे कचहरियाँ लगती थी, यहीं पे सजाएं दी जाती थी, यहीं पे कोड़े मारे जाते थे, और यहीं पे लोगों को डराया धमकाया जाता था, और उसके बाद उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती थी। ये वो सारी कहानी इस जगह के हवाले से है। लेकिन अब जो जिस हुलिये में आप इसको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी ने इसको बनाया है, इसको दोबारा से तामीर किया है, और एक ऐसी जगह बनाई है जो कि शायद ता क़यामत लोगों के लिए राह रास्त का पैगाम लेके आएगी। हमें फ़ख्र है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, हमें फ़ख्र है इस पूरे काम के ऊपर, इस काविश के ऊपर जो कि यहाँ पर है, और जब हम यहाँ के लोगों से इनको आपको मिलवाएंगे तो आपको भी फ़ख्र होगा यकीनी तौर पर, जिनसे हम मिल चुके हैं। मैं क्विकली चाहूँगी कि अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ। मोहम्मद कामरान साहब सोशल वर्कर हैं, यहाँ पे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, ये हमारे मेहमान होंगे। उनके साथ हैं जनाब डॉक्टर शब्बीर साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ है निसारुल हक साहब, प्रिंसिपल हैं हाई स्कूल गुलीबाग के। उनके साथ है मोहम्मद आलम खान साहब, चेयरमैन हैं विलेज अमन कमेटी के। उनके साथ है महमूदुल हसन साहब, रिलीजियस टीचर हैं, स्कॉलर हैं जो कि यहाँ पे तरबियत देते हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर खान साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकाइट्री के सैदू शरीफ हॉस्पिटल में। उनके साथ हैं एएसपी अयूब बाचा साहब जो कि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट मिशाल में डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर अयूब खान साहब जो कि सिविल साइकाइट्रिस्ट हैं, और ये भी यहाँ पर जो सैदू शरीफ हॉस्पिटल उसमें काम करते हैं। यहाँ 3 इंस्टीट्यूट है, सबाउन, रास्तून और मिशल, जिसे मिशाल बोला जाता है। यहाँ मिशाल में हम मौजूद है। ये पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का पहला टॉक शो है, पहला प्रोग्राम है जो कि इस इंस्टीट्यूट से या इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूट से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फैसला आपका में। बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनमें पोटेंशियल थी कि ये दहशतगर्द बनते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के अंदर थे, लेकिन अब वो नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन तरीके से मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं। हम अपनी सबसे पहले बात करेंगे यहाँ आफ्ताब से जो कि यहाँ पे जिसको रिहेबिलिटेट किया गया और इससे पहले इसकी एफिलिएशन थी तालिबान के साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। आफ्ताब, बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसी ज़िंदगी पहले थी, कैसी अब है, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी
میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری اب مجھے نئی زندگی مل گئی ہے. پہلی ہماری زندگی الگ قسم کی تھی. جب مشال میں آئے پروگرام میں تو ہماری بہت اچھی تربیت ہمیں سکھائی گئی. خطیب صاحب نے ہمیں بہت کوشش کیا اور ہمیں جو اسلامی طریقے ہے وہ سکھائی گئی. ہم نے کمپیوٹر ادھر سیکھا ہے. تو ابھی جب میں ادھر سے رہا ہو گیا ہوں تو مجھے آرمی کی طرف سے جاب بھی مل گئی ہے کیڈٹ کالج سوات میں. ویری گڈ. اس پہ تو تالیاں بجانی چاہیے نا. ٹیلی فون آپریٹری کی. اچھا آفتاب یہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ یہاں پہ آئے تھے اس وقت صورتحال کیا تھی, اور پہلے اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں کیسے آپ طالبان کی طرف گئے, انہوں نے کیسے آپ کو راغب کیا, کیسے آپ کو لے کے گئے اور آپ کیا کرتے تھے ان کے لیے؟ بس اس کا زمانہ تھا, اس کا راج تھا. ابھی نہ حکومت تھی, یعنی کہ حکومت تو تھی لیکن وہ جو ہے نا اس کا بس زبردستی سے کسی کو زبردستی سے ملایا, کسی کو کیا کسی کو یہ کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت برا حال تھا, برا دور تھا. میں اس کو بہت برا دور کہوں گا کیونکہ ہماری جان سیف نہیں تھی, ہماری فیملی سیف نہیں تھی, باقی جو عوام سیف نہیں تھی. ہر کسی کو جو ہے نا ڈر تھا. ابھی بچے اسکول جا رہے ہیں, اچانک راستے میں بم دھماکہ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے نا بیچارے اس کو مردہ لے کے جاتا ہے. تو بہت برا حال میں اس کو کہوں گا. آپ کیسے ان کے پاس آئے, کیا کرتے تھے ان کے لیے, کیا وہ آپ کو کہتے تھے, اس پہ بھی تھوڑا سا بتاؤ. میں تو اس کے ساتھ تھوڑی تقریباً 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہ گیا ہوں. وہ زبردستی لے گیا تھا ساتھ, تو اس کے ساتھ کھانا مانا بنایا, اس طرح کا تھوڑی بڑی کام مجھ سے کرواتے تھے. باقی ابھی الحمدللہ ادھر مشال پروگرام میں ہماری بہت اچھی تربیت ہو گئی ہے. وہ کیا کہتے تھے آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے, جہاد کے کیا معنی بتاتے تھے؟ یہ جو پاک آرمی ہے, پاکستان کی آرمی ہے, یہ باہر سے یعنی کہ آؤٹ کنٹری سے آ گئی ہے, امریکہ کا فوج ہے, یہ مرتد ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ہمارے جو مائنڈ تھے وہ بالکل چینج ہو گیا تھا کہ واقعی یہ اس طرح کا لوگ ہوگا. وہ کیا کہتے تھے لوگوں کو, کس طرح سے حملہ کریں, کیا کریں, یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے, کیا کرتے تھے؟ جی تو وہ اس طرح کی ٹریننگ دیتے تھے کہ بس یہ ابھی خودکش حملہ کرے گا تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے گی. تو اب یہ راستہ ہے جنت کے لیے, یہ ٹکٹ ہے, تو آپ خودکش حملہ کرو اور ڈائریکٹ سیدھا جنت میں جاؤ. تو یہ تو بس اللہ کی سوا یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے. لیکن آپ مان گئے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں, اس وقت تو ہم مان گئے تھے کیونکہ اس کا دور تھا, اس کی لاٹھی اس کی تو جو ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کی بھینس. ان سے بھی بات کرتی ہوں, تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا, پھر آپ یہاں پہ کیا کرتے تھے, آپ کا نام, اور اب آپ کتنے عرصے سے اپنے گھر واپس گئے؟ ہمارا نام ہے شیر محمد خان. ٹھیک. میں خواجہ خیرے کا رہنے والا ہے. ٹھیک. اور پہلا میں ادھر ہمارا دکان تھا کرانے کا, اور علاقے کا ممبر بھی تھا. یہ جو بیٹا ہے ہمارا وائف ہے, یہ بھی کسان کونسلر ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا جب طالبان تھے, آپ یہاں پہ کیوں آئے, کیا تجربہ تھا, اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے, کس طرح سے آپ ان کے لیے کام کرتے تھے؟ ہم لوگ لا علمی کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, کچھ لوگوں نے اس پر پانی پلا دیا, کچھ نے اس پر کھانا کھلا دیا, اور کچھ لوگ اس کے ساتھ اب تک گزارا ہے. مگر میں نے اپنے علاقے کے ایک روڈ تھا, کچا سا روڈ, اس کے ساتھ میں نے وہ روڈ پر کام کیا تھا. اچھا, اس لیے ہم آئے. روڈ پہ کام کس طرح سے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ علاقے کا آپ کا روڈ ہے, زبردستی سے اس پر کام کرو بس. آپ وہاں پہ نگرانی کرتے تھے؟ ہاں جی. تو اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کو کیا فرق لگا؟ ابھی تو حالات الحمدللہ بہت اچھا ہے. پہلا تو آرمی ادھر نہیں تھا, حالات بہت خراب تھا, کیونکہ وہ لوگوں کی وجہ سے ادھر سیاسی اور سرکاری لوگوں کو بہت خطرہ تھا. ابھی الحمدللہ آرمی آئے تو ابھی امن آئے. ہم لوگ ابھی خوش ہیں کہ اپنے بچوں پر تعلیم کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے اور بچوں کے لیے حلال رزق کمائے ہیں. ابھی ہم اس لیے بہت. تو آپ نے کسی ڈر کے بغیر ان کا ساتھ دیا تھا, یہ کہہ کے کہ وہ شاید صحیح رستے کے اوپر ہے, اس لیے آپ نے ان کا ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اس کا نعرہ پہلا تو اچھا تھا, اور اس کا کام تو اچھا نہیں تھا. وہ بھی گناہ اور معصوم لوگ کو ذبح کرتے تھے. تو اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا. خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پہلے آپ غلط لوگوں کے ساتھ؟ ہاں, پہلے غلط لوگوں کے ساتھ تھے. ابھی تو ہم الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہیں. بہت بہتر, زبردست. یہ تو سٹوری, بہت سی سٹوریز ہیں یہاں پہ. ناظرین, ہم آپ کو
بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ایک شخص نہیں ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا ان سب کی سٹوریز ہیں, بلکہ اس پورے علاقے میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کی سٹوریز ہیں, اپنی اپنی کہانیاں ہیں جن کو ہم شاید آپ کی طرف اس طرح سے نہیں پیش کر سکتے جس طرح سے ہم کر سکتے تھے, کیونکہ لوگ جو ہے خوف زدہ ہیں, اس پہ بہت زیادہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے اس پورے دور کو یاد کر کے. جی یہ ادھر بیٹا نام بتاؤ آپ اپنا. علی میرا نام ہے. جی حضرت علی. زور سے بولنا ہے ذرا. حضرت علی. زبردست. اچھا آپ اتنا زبردست آپ کا نام ہے. یہ بتائیے آپ کی کیا کہانی ہے, کیسے آپ طالبان کی طرف آئے, کیا ہوا؟ بس ہم کو وہ لے گئے, میرا ایک دوست تھا, بس وہ آتے تھے اور ہم کو تبلیغ دے کر ادھر بیان کرواتے تھے. اچھا. اور بار بار وہ کہتے تھے بس ٹریننگ کے لیے لے گئے, اور خودکش کے لیے بھی وہ بتا رہے تھے. آپ کو خودکش کی بھی ٹریننگ دی انہوں نے؟ انہیں وہ بتا رہے تھے لیکن میں تیار نہیں تھا. اچھا, کہاں آپ کو ٹریننگ دیتے تھے؟ مٹا سے آگے. مٹا سے آگے. اور ظالم لوگ تھے, مارتے تھے آپ لوگوں کو, کیا کرتے تھے؟ بہت ظالم لوگ تھے, ہم کو بھگا دیتے تھے, باندھ بھی دیتے تھے اور بہت ظلم کروائے اس سے. زبردستی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ, خودکش بمبار بنو, یہ کرو وہ کرو. جی ہاں. اور کتنے لوگ تھے وہاں پہ آپ کے ساتھ؟ وہاں پر 100 سے زیادہ تھے. 100 سے زیادہ لوگ تھے جن کو وہ ٹریننگ دے رہے تھے. ہاں. آپ کس قسم کا کام کرتے تھے وہاں پہ؟ میں ادھر ہم پر ڈیوٹی کرواتے تھے. اچھا. ہاں. گن ون دے کے آپ کو ہاں کہ پھرو باہر, جو نظر ہاں, آئے اس باہر. کو مارو وارو, یہ وہ. ہاں باہر پھرو. ایک بار بھاگنے کی کوشش کی, پھر دوبارہ پکڑ لیا. اچھا. ہاں. تو آپ ان کے چنگل میں آئے کیسے تھے؟ آپ کو زبردستی اٹھا کے لے کے گئے تھے یا آپ خود سے گئے تھے؟ نہیں, ایک اس کا ایک ساتھی تھا ہمارے محلے میں, کمانڈر تھا, وہ لے کے گیا تھا. کمانڈر آپ کو کیا کہہ کے لے کے گیا تھا؟ وہ لے کے گیا کہ جہاد ہے اور یہ بہت اچھی باتیں بتا رہا تھا, لیکن میں ادھر چلا گیا, ادھر بہت حالات بہت خراب تھا, وہ بہت ظلم کرواتے تھے. وہ کہتا تھا جہاد کرنا ہے اس لیے تم چلو, پھر آپ چلے گئے وہاں پہ. ہاں. تو کیا کرتے تھے؟ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ عورتوں کو کوڑے مارتے تھے, بہت ظلم, عورتوں پہ بہت ظلم کرتے تھے اور لوگوں پر بھی, عوام پر بھی. اچھا, ظلم کرتے تھے. یہ بتاؤ آپ کے اب آپ کو کیسا لگتا ہے, اور اس وقت کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, پہلے کیا تھے آپ اور اب کیا ہو گئے ہیں؟ اب تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ادھر مشال میں کمپیوٹر بھی سیکھ لیا ہے. اچھا, گڈ. ہاں بہت. پہلے آپ اسکول جاتے تھے؟ پہلے اسکول جاتا تھا. جب طالبان کے ساتھ گئے تھے تب اسکول جاتے تھے آپ؟ اس سے جب وہ لے گئے تو پھر چھوڑ دیا, اور طالبانوں نے اسکول کو بھی ختم کروایا. آپ کے اسکول کو بھی اڑا دیا بم سے؟ ہاں, اڑا دیا ہے. اچھا. اب مجھے یہ بتاؤ مشل میں آپ نے کیا سیکھا؟ کمپیوٹر بھی سیکھ لیا اور دینی تعلیم بھی حاصل کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہو جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد تو 3 قسم پر ہوتا ہے, جہاد بالنفس, جہاد بالقلم اور جہاد بالنسان. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے تھا وہ جہاد, ان تینوں جہاد میں سے کوئی بھی ایک قسم نہیں تھی, وہ کیا تھا؟ وہ آپ کیا لگتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ دہشت گردی تھی, لوگوں پر ظلم کرواتے تھے. ہاں صحیح. اچھا, یہ حضرت علی آپ نے ہم سے بات کی کہ ادھر ایک اور بھی حضرت علی ہے, وہ کدھر ہے؟ ہاں, اس حضرت علی کے پاس بھی جاؤ ذرا. ناظرین, یہ سارے وہ بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے اندر پوٹینشل تھا, اور ان میں سے سوئسائڈ بومبنگ کے لیے بھی لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. ٹریننگ ہم خود سے نہیں بتا رہے کہ کس کو سوئسائڈ بومبنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو دوبارہ اس پورے فیز میں نہیں لے کے جانا چاہتے جو کہ انہوں نے اپنی تلخ جو ان کی یادیں ہیں ان کو ہم کھنگالنا اس طرح سے نہیں چاہتے, کیونکہ سائیکائٹرسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خطرناک چیز بھی ہوگی کہ ہم ان سے بات کریں. بہرحال جتنی کوشش ان کی ہے, جتنا وہ بتا سکتے ہیں اتنا بتا رہے ہیں. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. حضرت علی, یہ دوسرا حضرت علی ہے, کیا حال ہے تمہارا؟ اچھا ہے سر. تم کدھر تھے, کس کے پاس تھے, کیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے وہ تمہیں؟ پوری اپنی کہانی سناؤ. کہاں گھر تھا؟ میں تو ٹریننگ کے لیے گیا تھا سر. ہاں جی. کدھر گھر کدھر تھا؟ مینگورا میں سر. مینگورا میں تھا. اور کتنے بہن بھائی تھے؟ بہن تو نہیں ہے, بھائی 4 ہے سر. 4 بھائی تھے. اور والد کیا کرتے تھے آپ کے؟ درزی ہے سر. درزی تھے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیسے لے کے گئے, آپ میں ان کو کیا نظر آیا, کون آدمی لے کے گیا تھا, وہ کدھر ہے, اب کدھر ہے وہ آدمی جو آپ کو لے کے گیا تھا؟